السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کے اندر خداوند تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خوشی کا مقام اور دن متعین فرمایا ہے، جس کو ہم لوگ عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس عید الاضحیٰ کے اندر سب سے زیادہ جو محبوب عمل اور پسندیدہ عمل اللہ کو ہے، وہ اللہ کے یہاں اپنے جانوروں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ یہ قربانی کو قربانی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی اصل میں قربان سے ہے، یعنی قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان خداوند تعالی کا قرب ڈھونڈتا ہے، قربت تلاش کرتا ہے۔ اب جب ہم قربانی کریں گے تو ہماری نیت صاف ہو۔ حدیث کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن الحسین ابن علی رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى طیبة نفسه محتسبا لأضحیۃ كانت له حجابا من النار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو آدمی قربانی کرے گا، اس طرح کرے کہ قربانی کرتے وقت اندر سے اس کا دل خوش ہو رہا ہو کہ میں اللہ کے راستے میں قربانی پیش کر رہا ہوں، اور اپنی قربانی پر ثواب کی امید بھی رکھتا ہو، تو کانت لہ حجابا من النار، فرمایا یہ قربانی اس کے اور جہنم کے بیچ میں حائل ہو جائے گی، رکاوٹ بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات قربانی خوشی سے کرے، دوسری بات ثواب کی امید رکھے۔ قربانی یا کوئی بھی عمل اللہ کے سامنے جب پیش کرے تو خوش دلی سے پیش کرے، دل و زبان پر یہ ہو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، کرم ہے کہ تو نے مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ نیت رکھے، خوش ہو دل، اور ثواب کی امید یہ رکھے کہ اس مبارک عمل کو ادا کرتے وقت ثواب کی امید بھی رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس جانور کو اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بنا دیں گے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جانور پل صراط پر اس کے لیے سواری بن جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ جس طرح جانور جسم اور روح سے مرکب ہے، جسم ظاہری شکل ہے اور روح اصل ہے، جسم اس کے تابع ہے، اگر روح جسم سے نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر نیک عمل کی ایک ظاہری شکل ہے جو جسم کی طرح ہے، اور ایک اس عمل میں نیک اور اچھی نیت ہے جو روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثلا قربانی کے عمل کو لے لیجئے کہ اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو قربانی کا جانور خریدنا، اس کی خدمت کرنا، اور پھر اس کو ایام قربانی میں ذبح کرنا۔ یہ قربانی کا ظاہری ڈھانچہ اور اس کی ظاہری شکل ہے۔ صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ ظاہری شکل میں جو دوسری چیز ہے وہ اس کی روح ہے۔ روح کے بغیر جس طرح جسم بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح روح کے بغیر قربانی کا عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ قربانی کی روح نیک نیتی ہے
اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اسی سے اس مبارک عمل میں جان پڑے گی اور قوت پیدا ہوگی، اور پھر یہ جانور پل صراط پر بندے کے لیے سواری بنے گا، اور اگر یہ روح قربانی کے اس عمل سے رخصت ہو گئی تو عمل بے جان ہو جائے گا۔ اس لیے قربانی کے موقع پر ہم بار بار اپنی نیتوں کو جانچتے رہیں، جانور خریدتے وقت بھی اللہ کی رضا کی نیت کرے، جانور کی خدمت کرتے وقت بھی ذہن میں اس بات کو بیٹھائے کہ یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بار بار اس نیت کو ذہن میں دہرائے، کیونکہ شیطان مردود ہمارے عمل میں ریاکاری ڈال کر برباد کر دیتا ہے، اس لیے نیت کو بار بار ٹٹولتے رہے، کہیں کوئی فطور پیدا نہ ہو۔ تو میرے بھائی، ہم جانور خرید رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ساتھی شریک ہیں ان کو بھی ہم سمجھائیں، ان کو بھی ہم بتائیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا منشا کیا ہے۔ گوشت کھانا مقصد تو نہیں، ریا اور شہرت تو مقصد نہیں، نیت درست کر لے، تصحیح نیت کر لے کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے لہذا میں بھی اس کو کر رہا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی طریقے سے سلف صالحین، تبع تابعین، اسلاف اور اکابرین اس کام کو کر رہے ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی ہے، میں اس لیے اس کام کو کر رہا ہوں۔ ایک تو نیت یہ رکھے خریدتے وقت میرا خریدنے کا منشا اللہ کو راضی کرنا ہے، گوشت کھانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ثواب کی امید رکھے، جب یہ عمل ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں گے۔ اور اگر ان حصہ داروں میں سے کسی نے گوشت کھانے کی نیت کر لی، یا اس نے اس لیے جانور خریدا کہ لوگ کہیں گے ارے بہت زیادہ قیمتوں میں اس نے جانور کو خریدا ہے، نام کمانے کے لیے اور شہرت کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے، تو میرے بھائیوں یاد رکھو یقیناً یہ فعل مقبوح اور برا ہے، اور یہ عمل بہت ہی گندا ہے۔ اس لیے ہم نیت درست کریں، جو ہمارے ساتھ حصے دار ہیں، شریک ہیں، ان کو بھی ہم سمجھائیں کہ ہم جانور کس لیے خرید رہے ہیں، خریدنے کا کیا منشا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا